اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چونکہ آج جمعے کا دن ہے لہذا اسی کی مناسبت سے میں نے سورۃ الکہف کی چند آیات کا انتخاب کیا ہے آج کی اس مجلس میں غور و فکر کے لیے. سورۃ الکہف کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور پیدا کر دے گا. وہ نور کیسا نور ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان جتنا بھی علم رکھتا ہے، جتنی بھی سمجھ رکھتا ہے، خواہ وہ دنیا کے علوم کے بارے میں ہو یا دین کے علوم کے بارے میں ہو، بہرحال اس کا علم محدود ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں جو آیت الکرسی ہے اس میں فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ کہ لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی جو کچھ کائنات میں ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس علم میں سے لوگوں کے پاس کچھ نہیں مگر یہ کہ جتنا وہ خود دینا چاہے. اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر سے ملاقات کے لیے بھیجا تو حضرت خضر نے ان کو علم سکھانے کے لیے اور کچھ حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور کسی دوسری طرف جانے لگے. جب وہ کشتی پہ بیٹھے ہی تھے تو ایک چڑیا آ کر بیٹھی تختے پر، ایک پرندہ، اور اس نے پانی کا اپنے چونچ میں قطرہ لیا. تو انہوں نے پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں پوری انسانیت کا علم اس قطرے کے برابر بھی نہیں اس سمندر کے مقابلے میں. تو بات یہ ہے کہ ہم جتنا علم کے میدان میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ہماری جہالت میں اتنا زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اتنا زیادہ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم کچھ نہیں جانتے. جو نہیں جانتے وہ سمجھتے ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جو جانتا ہے اسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ نہیں سب جانتا. اب یہ ہے کہ اتنے محدود علم کے بارے میں، اور وہ بھی ہماری نظر صرف یک رخی ہوتی ہے. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں صرف ایک طرف دیکھ سکتے ہیں، دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے. مثلاً میں صرف آپ کو دیکھ سکتی ہوں، آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں. میں اس وقت بالکل اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، آپ اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہمارے سامنے ہوتا ہے تو جس طرح کوائن کے دو رخ ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے کوائن کا صرف ایک رخ ہوتا ہے، اگر ہم دوسرا دیکھنا چاہیں گے تو دوسرا اوجھل ہو جائے گا. تو اپنے وسیع ترین علم اور تجربے اور سب کچھ کے باوجود ہمارا علم جو ہے وہ بہرحال بہت ہی محدود ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ زندگی میں ہمارے سامنے ایک بہت بڑا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، عقل اور شعور بخشا، اور اس کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں بھیج کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن عمل کس کا ہے، سب سے اچھے کام کس کے ہیں. اب اس کا فیصلہ کرنا کہ سب سے اچھے کام کس کے ہیں اور کیا واقعی جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ اچھا ہے بھی یا نہیں، اور اس اچھے کا پھر معیار کیا ہے، کیا میری نظر میں جو اچھا ہے وہ اچھا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا ہے وہ اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی کیا اچھا ہے. بہت سی چیزوں کے بارے میں قرآن و سنت میں ہم بعض اوقات ڈوز اینڈ ڈونٹس کا علم حاصل کر لیتے ہیں. یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. کچھ ہم اپنے کلچر سے، کچھ سوسائٹی سے، کچھ لوگوں سے، مختلف ذرائع سے ہم مختلف سورسز سے علم حاصل کرتے رہتے ہیں، اور اس کی بیس پر ہم کچھ اپنے ذہن میں ایک خیال رکھتے ہیں اچھائی اور برائی کا، اور اس میں سے بھی بعض اوقات جس چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اس کو کرتے نہیں ہیں، اور جس چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں اور جس کو غلط سمجھتے ہیں اس کے باوجود اس کو کرتے ہیں. تو ہماری بہت سی لمیٹیشنز ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم بہرحال ایک امتحان میں ہیں اور ہم سے اسی بات کی پوچھ ہوگی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے بھی یا نہیں. تو علم کے ساتھ ساتھ انسان کو ایک خاص بصیرت کی ضرورت رہتی ہے. محض کسی بھی چیز کا ایک علم کافی نہیں ہوتا. مثلا اگر آپ کسی بھی خاص فیلڈ میں ہیں، کوئی بھی آپ کا فیلڈ ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلاس میں پڑھنے والے 3-4 سال اکٹھے رہنے والے اکٹھے گریجویٹ کرتے ہیں، لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ہر ایک کا ایٹیٹیوڈ مختلف ہوتا ہے. ایک سال میں ایک ڈگری کرنے والے جب وہ عملی میدان میں آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک کا رویہ، ہر ایک کی جابز، ہر ایک کا طریقہ کار بالکل مختلف ہو جاتا ہے. یہ کہاں سے اختلاف پڑتا ہے؟ یہ اختلاف ہر شخص کی اپنی سمجھ بوجھ اور انڈرسٹینڈنگ اور اس کے ایکسپیرینس اور اس کے ماحول اور اس کی بہت سی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، اور اس سے بہت سی چیزوں میں فرق آ جاتا ہے.
انسان وہی ہوتے ہیں، ایک سوسائٹی میں ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے، دوسرے معاشرے میں جا کر ان کا رویہ بالکل اور ہو جاتا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. ایسے میں ہر انسان کو سطحی اور ظاہری علم کے علاوہ اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والی حکمت اور نور چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز 2 اور 2 4 نہیں ہو سکتی. ہر چیز کو آپ بلیک اور وائٹ میں نہیں دیکھ سکتے. گرے ایریا ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور اس گرے ایریا میں ہماری لمٹس کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہاں تک ہم جا سکتے ہیں، کہاں تک نہیں جا سکتے، کیا کرنا ہمارے حق میں بہتر ہے، کیا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہمارا امتحان ہمیشہ اس میں ہوتا ہے. جو بلیک اینڈ وائٹ ہے اس میں اتنا امتحان نہیں ہوتا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. مثلا بلیک اینڈ وائٹ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اور نہ پڑھنا. لا الہ الا اللہ پڑھ لی، مسلمان ہو گئے، اندھیرے سے روشنی میں آ گئے، ایک طرف سے دوسری طرف پلٹ گیا. اسی طرح بہت سی چیزوں میں نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا برابر نہیں ہوتا، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے، احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان جو بہت بڑا فرق ہے وہ نماز کا ہے. یعنی کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھے تو یہ ایک اجنبی اور انوکھی سی بات ہے کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو، کوئی کمیونیکیشن نہ ہو. نماز کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے خود ایک طریقہ مقرر کیا وہ طریقہ ہی نہ ہو. تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی خاص ملک میں جانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ویزے کے بغیر ہی چلے جائیں تو یہ ایک بھول ہوگی. اور ویزا لینے کے لیے آپ خواہ کوئی بھی ہو، آپ کو بعض اوقات ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ فلاں خاص ایمبیسی میں فلاں ونڈو پر آ کر آپ انٹرویو دیں، کمیونیکیٹ کریں، اور اس کے بعد آپ کو ایک لائسنس دیا جائے گا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ جنت کہ جس کی وسعت جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، وہ ایک ادر لینڈ ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. اس میں جانے کے لیے بھی ایک خاص قسم کا لائسنس یا پرمٹ چاہیے، یا ایک دوسرے لفظوں میں ویزا کہہ لیجئے اس کو، وہ چاہیے اس کی زمین پر بھی قدم رکھنے کے لیے. اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو ایک خاص پروسیس سے گزرنا ہے، اور جو سلسلہ اور جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے اس طریقہ کار کو ماننا ہے، اسے تسلیم کرنا ہے، ایکسپٹ کرنا ہے، اور ان شرائط کو بھی پورا کرنا ہے، ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہے جو مطلوب ہیں. اور اس میں سے ایک ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ آپ دن میں 5 مختلف اوقات میں آ کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں. اس نے خود اپنے بندوں کے لیے اس چیز کو لازم قرار دیا، اور قیامت کے دن سب سے پہلا حساب بھی اسی چیز کے بارے میں ہوگا. اب یہ ہے کہ نماز کا پڑھنا اور نہ پڑھنا، یس اور نو میں ایک بہت بڑا فرق کر دیتا ہے. زکوٰۃ دینا یا نہ دینا ایک بہت بڑا بلیک اینڈ وائٹ میں بہت بڑا فرق کر دیتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان فیصلہ نہیں کر پاتا، یا جس میں ہر وقت کوئی انسان کو بتانے والا نہیں ہوتا، ہر وقت کوئی آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا، ہر لمحے آپ کسی سے پوچھ نہیں سکتے اچھا میں اب کیا کروں اور اب کیا نہ کروں. مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں، آپ اس کو بڑی بڑی چیزیں بتا دیتے ہیں موٹی موٹی، لیکن آپ اس کے ساتھ نہیں جاتے، اور آپ اس کے ساتھ ہر وقت نہیں رہتے کہ آپ ہر وقت ہر بات میں اس کو مشورہ دیں، اچھا اب یہاں نہیں بیٹھنا، اب یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. یہ سب اس کے اپنے ڈیسیژن پہ ہوتے ہیں، اس کے اپنی انڈرسٹینڈنگ پر ہوتی ہے، اور وہ پچھلی ایک لمبی تربیت پر بیسڈ ہوتی ہیں. تو بالکل اسی طرح دین کے معاملے میں بھی انسان کو ہمیشہ ایک خاص رہنمائی، ایک خاص بصیرت، اور وہ جسے کہتے ہیں نا ایک تھرڈ آئی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ایک تیسری نگاہ جو ہے، یہ تیسری آنکھ جس کو کہتے ہیں، جو گرے ایریا میں اچھے اور برے کا فرق پہچان سکے، اس کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے. تو یہ جو مختلف چیزیں ہمیں قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بتائی گئی ہیں کہ اس چیز کے پڑھنے سے یا اس کام کے کرنے سے انسان کو یہ حکمت نصیب ہوتی ہے یا نور نصیب ہوتا ہے، تو اس کا مفہوم بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ انسان کو وہ سمجھ بوجھ اور وہ بصیرت اور وہ اچھے برے کا فرق جو اس کے اپنے اندر ایک طرح سے ان بلٹ ہوتا ہے، وہ ابھر کر سامنے آنے لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی. ویسے تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی رکھ دی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. جیسے ہماری آنکھ اندھیرے اور روشنی کا فرق پہچانتی، اسی طرح ہمارا ضمیر اور ہمارے اندر کا جو شعور ہے وہ بھی اچھے اور برے کا فرق کر سکتا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ لوگ جو کسی ریلیجن کو فالو کرتے ہیں یا وہ لوگ جو کسی بھی ریلیجن کو فالو نہیں کرتے، ان کے ہاں بھی کچھ بیسک ہیومن ایتھکس ضرور موجود ہیں. اور پھر چونکہ وہ صرف کافی نہیں ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں مختلف انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں،
اور ان کے ذریعے انسانوں کو رہنمائی عطا کی ہے، ہدایت بخشی ہے، اور اس رہنمائی اور ہدایت کو فالو کرنا بے حد ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ انسان کا اس کتاب کے ساتھ تعلق ہو